شاعر جھوٹ بولتا ہے یہ سنتا تھا، لیکن سفید جھوٹ بولتا ہے یہ آج خیال صاحب سے معلوم ہوا. اتنا سفید جھوٹ، لیکن بہرحال یہ ان کی محبت اور ان کی عنایت. میں تو آپ سب حضرات کا، خاص طور سے ترکھا صاحب کا اور مادھو کوشک صاحب کا یہاں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ایمانداری کی بات اگر آپ سے عرض کروں تو میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں اختر الواسع صاحب کا. یہ منترا حاجی بگویم تو میرا حاجی بگو والی بات نہ مانیے گا. یہ تو کلکتے جا رہے تھے. میں نے فون کیا، میں نے کہا دیکھیے صاحب ہم نے تو طے کر لیا ہے اور اب آپ کو تو آنا پڑے گا کہ مجھے کلکتے میں. کہا صاحب کلکتہ اور کلکتے، شملہ اور شملے میں بڑا گھپلا ہے، پٹنہ اور پٹنے بڑا معاملات ہیں. تو آپ شملے اور کلکتے کو چھوڑیے، آپ ہمارے ساتھ، اور ایک بار آپ چلیے تو صحیح ہمارے ساتھ. تو بہرحال میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ بڑا کرم کیا، میں ان کا بہت بہت شکر گزار. مادھو کوشک صاحب تو ساہتیہ اکیڈمی کے اب سروے سروا. میں تو انہیں پہلے کہہ گیا تو اللہ کرے آپ اسے برا نہ مانیے، اور میں نے کوئی انٹینشنلی نہیں کہا تھا، میرے منہ سے نکل گیا ساہتیہ اکیڈمی کے ادھیکش. تو اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا صاحب یہ تو روایت تو یہ ہے ساہتیہ اکیڈمی کی، لیکن اگر نہیں بھی ہے تو ہماری بھاونا، جذبات، آپ ہندی کے آدمی تو ہماری بھاونا، ہماری نیک شبھ کامنا ہے آپ کے ساتھ. بہت بہت شکریہ. ایک بات آپ سے عرض کروں کہ فکر توسوی صاحب پر ہم پتہ نہیں ہم کیوں ڈرتے ہیں. معاف کیجیے گا. مغل راج میں اگر تلسی داس پیدا ہو سکتا ہے، تلسی داس کے راج میں سورداس پیدا ہو سکتا ہے، کیشو داس پیدا ہو سکتا ہے، تو اردو کیوں مر جائے گی؟ ہم نے یہ کیوں مان لیا کہ ہماری زبان کمزور ہے اور وہ اپنے طور پر زندہ نہیں رہ سکتی؟ دیکھیے جب راج بھاشا، راجیہ کی نہیں، راج کی بھاشا، راج کی بھاشا انگریزی تھی، فارسی چل رہی تھی، تب بھی اردو تھی. اسی لیے ہم نے تو اسے ریختہ کہا نا. آپ اسے اتنی کمزور زبان سمجھ کے، مجھے یہ ٹسو آوانا بالکل پسند نہیں لگتا. میں تو ایسی جگہ سے آتا ہوں صاحب جہاں میرے آس پاس تو چھوڑیے، واسطے صاحب تو وہاں رہ چکے ہیں 3 سال، وائس چانسلر رہے وہاں. میرے تو آس پاس آگے پیچھے کوئی زبان ہے ہی نہیں جس کو میں اردو سے کہیں ملا سکوں. شدھ مارواڑی زبان ہے وہاں تو اس سے، لیکن زبان وہاں بھی پہنچ چکی ہے. آپ یہ دیکھیے. تو میری گزارش ہے کہ ایک تو یہ بات چھوڑ دیجیے. دوسری بات، فکر توسوی صاحب کے بارے میں ہم یہ مان کے بیٹھ جاتے ہیں، کسی بھی رائٹر کے بارے میں ہم یہ مان کے بیٹھ جائیں گے، وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ اپنی زندگی کی بات جب کہہ رہی ہیں، جو انہوں نے کہی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن ان کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی ذہانت، ان کی فطانت اور ان کی ظرافت، یہ تینوں تحریر میں آ کر کے اس طرح گھل مل جاتی ہے کہ آپ جب اسے پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کہانی میری روداد جہاں معلوم ہوتی ہے، جو سنتا ہے اسی کی داستان معلوم ہوتی ہے. یہ ہنر جو تھا ان کا کہ ان کی انفرادیت اجتماعیت میں منتقل ہو جاتی ہے، یہ فکر توسوی کا بڑا کام تھا. فکر توسوی کا دوسرا بڑا کام یہ تھا، دیکھیے کہ یہ تو کوئی رزلٹ چاہیے آپ کو، بزلہ سمجھی. آپ نے کہا اور میں نے حاضر جوابی ایسی دی کہ آپ مطلب آپ کو چپ کر دیا. یہ ادھر بھی ان کے پاس رہا، اور انہوں نے بہت ساری باتیں تو چھوڑی تھی ہمارے خیال صاحب نے، لیکن ظاہر ہے کہ تھوڑی سی ٹائم میں یہ باتیں، میں نے تو ان سے گزارش یہ کی تھی فون پر کہ یہ ان کی صحافت اور فکر توسوی، میں نے تو اس لیے صحافت پر 1-2-4 جملے کہہ کے اپنا مضمون میں سے جو تھا حصہ وہ چھوڑ دیا، کیونکہ ہماری بات ہو گئی تھی کہ صحافت پہ یہ کہیں گے. پتہ نہیں انہوں نے کیوں نہیں کہنا مناسب، یا پرچہ جب دیں گے. پرچہ بتائیے، آپ ریٹائرمنٹ کا آدمی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. اپنے پیر کو اندر رکھ لیجیے، پیر باہر نہ نکالا کیجیے باہر کا. تو اس لیے فکر صاحب کے بارے میں، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ان پر بہت اطمینان بخش کام ابھی بھی ہونا چاہیے. اور یہ کوئی فرق نہیں، میں ان سے، حقانی القاسمی صاحب سے بہت متفق ہوں. اور فکر صاحب مجھے اس لیے بھی اب کہہ دوں، یہ بھی پسند، مجھے بھی یہ پسند نہیں کہ تمہارا پورا نام کیا ہے، تو شین کاف نظام ادھورا کدھر سے ہے.
ابھی ہمارے ایک دوست امریکہ میں جنہوں نے کیا، آپ نے دیکھو نارنگ صاحب کی یاد میں جو تقریب کی، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ کا پورا نام کیا ہے؟ میں کہ شین کا اپنے نام ادھورا کدھر سے؟ یہ تو برا ہی لگ رہا ہے مجھے. آپ کو ٹی ایس ایلیٹ پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کو اے ٹی ابراہیم پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، میرے ہی نام پہ کیوں آتا ہے؟ اب ہر آدمی آ رہا فکر تو اسی نارائن تھے کہ وشنو تھے کہ رام تھے کہ لکشمن تھے کہ سیتا تھے. لاہول والا خود کیا لینا دینا آپ کا؟ ان کے کام کے بارے میں تو کچھ نہیں پتا ہے. میں ہندو ہوں یا میں مسلمان ہوں، کہ میں سکھ ہوں یا میں عیسائی ہوں یا مونو ہوں، جو بھی ہوں، آپ کا انٹرسٹ اس میں ہے. میں نے جو کام کیا ہے یا جو کام مجھ سے ہوا ہے اس کی طرف آپ کی کوئی نظر نہیں ہے. تو میں اگر یہ سمجھنے میں کہاں غلط ہوں کہ آپ میری قدر و قیمت کا، میری قدر سنجی کا تعین تب کریں گے جب آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ میں کس دھرم سے، کس مذہب سے تعلق رکھتا ہوں. جبکہ ایک آدمی وہ کہتا ہے کہ ہمارا تو دین و مذہبی بقول میر کے دیر و مذہب کو پوچھتے کیا ہو، ان نے تو کش کا کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کی. جو چیز ہم چھوڑ چکے، یعنی ہم بنیادی طور پر مردہ پرست نہیں، ماضی پرست ہیں، کہ جن راستوں کو میں چھوڑ چکا یا فکر توصیف چھوڑ چکا یا ایکس وائی جیڈ نون میں راشد چھوڑ چکے، ہم اس راستے پر ان کی تلاش کر رہے ہیں جس راستے پر وہ ہے ہی نہیں. تو آپ اس طرح سے دیکھیں گے کہ ہم فکر توسیع ہی نہیں. ایسے اور بھی اور یہ بات بھی بہت صحیح فرمائی گئی کہ طنز و مزاح، اور ہمارے نقادوں نے صرف آدھا وقت، بالکل صحیح کہہ رہے تھے حقانی القاسم، میں تو دل سے دعا دیتا ہوں ان کو، کہ آپ نے سارا زور اس بات پہ صرف کر دیا کہ دادا مشرف اسلام کب ہوا. ارے بھائی، امیر خسرو پر موضوع لکھ رہا ہے، ان کے دادا اور نانا مشرف و اسلام کب ہوئے، ان کی ماں راجپوت تھی تو نہیں تھی، تو وہاں کہاں تلاش کرنے جا رہا؟ امیر خسرو نے کیا کیا وہ دیکھیں نا. اور آپ کی روایت میں تو یہ کہ کیا بودو باش پوچھو ہو پورب کے ساکن ہو، بودو باش نہ پوچھیے. لیکن بہرحال اب یہ ہے، اگر یہ ہے بھی تو ہمیں یہ کہنا چاہیے، ہمیں تھوڑا شرم بھی آتی ہے کہ ان لوگوں پر ہم نے کام نہیں کیا جو کام کے مستحق تھے. ہم نے ان لوگوں پر کام کیا جو پاپولر ہو گئے، جو مقبول ہو گئے، وہ معروف نہیں ہوئے. گلشن نندا مقبول تو ہوئے، معروف نہیں ہوئے. یہ دونوں میں فرق ہے. ہم نے مقبول پر کام کیا، معروف پر کام نہیں کیا. کہ وہ کیوں مقبول ہو گئے اس کی تلاش ہم نے نہیں کی. پر خیال میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا آپ کا، لیکن بہرحال میں ان سب کا اور آپ سب کا ان سے زیادہ، اگر ایک وہ صاحب چلے گئے، پروفیسر کیا نام تھا ان کا، وہ جی نہیں پروفیسر صاحب وہ جو تھے بیچ میں، ہاں چوہان صاحب، انہوں نے جب یہ بات کہی، میں ان سے کہنے والا تھا، موقع نہیں ملا، آپ سے عرض یہ دیتا ہوں، جب انہوں نے کہا کہ میں سیمینار سمپوزیم میں آنے سے مجھے لگا کہ مجھے فکر توسیع کو پڑھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں ترکا صاحب کو، کہ اگر ایک پورے مجمع میں ایک آدمی کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ اب میری اس رائٹر میں دلچسپی ہو گئی ہے اور میں اب اسے پڑھوں گا، تو سمپوزیم اور سیمینار کی اس سے بڑی کامیابی بھی کیا ہوتی. میں اسے اب ریجیکٹ کرنے کے لیے پڑھوں گا. ایک بات میں آپ سے کہوں، پہلے بھی شاید میں نہیں آئی، انہیں کے بلاؤ پہ آتا رہا ہوں، انہیں کی عنایتوں کا تابع ہوں، کہ آپ اس وہم میں نہ رہیے کہ آپ نے کسی کتاب کو ریجیکٹ کیا ہے. سچائی یہ ہے کہ اس کتاب نے آپ کو ریجیکٹ کیا ہے. وہ کتاب آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ آپ اسے پڑھیں. آپ اس مغالطے میں کہ مجھے کتاب پسند نہیں ہے. ارے بھیا، ایمانداری کی بات ہے، اس کتاب نے ہی تمہیں ناپسند کر دیا ہے. لیکن ایک رائٹر کو، ایک پڑھا لکھا آدمی یہ کہے سیمینار اور سمپوزیم کے بعد کہ مجھے افسوس ہے کہ میں اسے نہیں جانتا، اب میں اسے پڑھوں گا. ایک سمپوزیم اور سیمینار کی اس سے بڑی کامیابی کیا ہوتی ہے، اور اس کے لیے میں آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ سب کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ ہمارے، اب میں کہہ بھی دوں گا تو کیا چیئرمین پریزیڈنٹ کچھ نہیں کہتا ہے بھائی سیاست، ان کے حکم کے مطابق ہم اس کا ایک بکلیٹ ضرور شائع کریں گے. اس لیے سارے مضامین ہم جمع کر لیں گے اور وہ آپ کے سامنے ہوگا. یہ بھی کوشش کریں گے کہ یہ کتاب کہیں سے حاصل کر لیں اور اس کا ہندی میں انواد، ترجمہ بھی اس کتاب کا ہو. ان کی آٹو بایوگرافی میں کے نام سے، شاید میں
وہ بھی شائع ہونی چاہیے، پتہ لگنا چاہیے، کوئی پرواہ نہیں. غالب کے 50 برس بعد ہی تو یادگار غالب لکھی گئی تھی، کوئی پرواہ نہیں. ہم نے آج بھی، معاف کیجئے، ہم کب جانتے تھے کہ وید ویاس کا کیا ہوا؟ ان کے مرنے کتنے برس بعد ہم نے اسے ڈھونڈا. تو یہ ہر رائٹر کا ایک مقدر ہے، جب آدمی لکھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو یہ مان کے تھوڑے چلتا ہے کہ اس کی زندگی میں اسے ہار پہنا دیا جائے گا یا جان پیٹ یا نوبل پرائز مل جائے گا. بہرحال اب یہ نیشنل اینتھم کی طرح آ گئی چیزیں. بہت بہت شکریہ آپ کا، اور آپ سب کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ.